یزید کا، بیعت اسد یہی تھا تقاضا یزید کا، مایوس تو کوئی اس در سے سوال ہی نہیں گیا، بیعت نہ کی حسین نے سر دے دیا اسے، اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا۔ بلکہ نعرہ حیدری سامنے مردان خطیب علامہ مصدق حسین صاحب اپنا پہلی ذکر آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد ذاکر آل محمد شاعر علی یاسین قبلہ کعبہ حیدر واسطہ سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ذو الجلال والاکرام ذو الاسماء العظام ذو العز الذی لا یرام، الہکم الہ واحد صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بواز بلند الصلوات۔ دعا ہے کہ بانیان مجلس کی، ظہیر بھائی کی، افتخار شادی کی مالک توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، ان کی بچھایا ہوا صفحہ عذاب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو بیمار حال ہیں ان کو صحت یابی عطا فرمائے، جو بے گناہ قید ہیں ان کو جلد از جلد رہائی عطا فرمائے، جو با گناہ قید ہیں ان کو گناہوں کی معافی عطا فرمائے۔ میرے مالک، ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، سرکار قائم کا جلد از جلد ظہور فرمائیں۔ جو لوگ یہ زیارت اربعین کی تمنا رکھتے ہیں میرے مالک انہیں زیارت اربعین عطا فرما، جو لوگ جا چکے ہیں انہیں بار بار زیارت سید الشہداء نصیب فرما، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی النعمہ لدن ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت الموجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فاطر الخلائق بقدرت والنشر الرياء بالرحمت، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على افضل موجودات العبد المؤید ورسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابی القاسم محمد وعلى روحه ووصیه وصهره والنفس سید الاتقیاء والاوصیاء، امام الاولین امام الآخرین امام المبشرین امام المنذرین امام المطہرین امام الائمہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب
المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعداء مجمعین من یوم عداوت الی قیام یوم الدین اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات. اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے. حضر بھائی، اسام بھائی، انشاءاللہ ذاکر صاحب. باعث سے نجات سمجھ کر ذکر کرنا ہے، نہ کہ باعث تجارت سمجھ کر. میں نے آپ کے سامنے سورہ والعصر کی تلاوت کی سعادت حاصل فرمائی ہے. توجہ فرمانی ہے، ساتھ ساتھ بولنا بھی ہے. مجمع کم یا زیادہ نہیں ہوتا، مجمع وہی ہوتا ہے جن کو آل محمد اپنے در پہ بلاتے ہیں. والعصر کا سورہ چونکہ امام حسین علیہ السلام سے مناسبت رکھتا ہے، لہٰذا میرے سامعین کو یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ فضائل امام حسین علیہ السلام. چونکہ آج محرم کی تیسری شب کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ ابھی محرم کا آغاز ہی ہے، ہمیں اسام بھائی کچھ سوالات درپیش ہوتے ہیں جی کہ یہ محرم کا آغاز کرتے ہیں، رو کے کرتے ہیں، بولنا بھی ہے، رو کے کرتے ہیں. مولوی حضرات، دوسرے ہمارے برادران جو فساد و فتنہ برپا کرنا چاہتے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سارا سال ہی ہمارا منحوس گزرتا ہے، یہ رو کے گزار دیتے ہیں. جبکہ جب نیا سال کا آغاز ہو تو ہیپی نیو ایئر کہنا چاہیے. میرا ان کم بخت کم عقل لوگوں سے سوال ہے کہ اگر رونا آغاز نحوست ہی ہے تو آپ سے کیا گلہ کیا جائے؟ آپ تو پیدائشی منحوس ہیں. خاموشی یا تھکے ہوئے ہیں یا گرمی ہے. بولنا بھی ہے، ذکر میں آئے ہیں، بولنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ یہ قبر میں فائدہ مند ہوگا. آج نہیں بولیں گے، قبر میں کیا بولیں گے؟ قبر میں بھی ہم نے علی علی کرنا ہے. اب میرے ذہن میں وہ جملہ آ گیا جو میں نے کلر کہار بحال میں پڑھا تھا، علی مسجد میں پڑھا ہے. یہ ماتمیوں کے لیے ہے کہ بارش کا موسم ہو تب بھی وظیفہ علی علی، شدید سردی ہو تب بھی وظیفہ علی. یہ ماتمی کے لیے تائید کر رہا ہوں جو کہ ماتمی روڈوں پہ کھڑے ہو کے بارش میں بھی یا حسین کرتے ہیں، طوفان آئے تب بھی یا حسین کرتے ہیں. کہہ رہا ہوں کہ بارش کا موسم آئے تب بھی وظیفہ علی علی، شدید سردی ہے تب بھی وظیفہ علی علی، شدید گرمی ہے تب بھی وظیفہ علی علی. ہمارا دین علی، ہمارا ایمان علی، ہماری پہچان علی، ہماری تلوار علی، ہماری یلغار. کوئی بھی موسم ہو اب بیدار رہنا ہے، مجھے آپ کی بیداری چاہیے. کوئی بھی موسم ہو ہمارا ایک ہی وظیفہ رہتا ہے. ہم طوفان میں بھی ہو ہم علی علی حسین حسین کرتے ہیں، ہم برف پڑ رہی ہو ہم علی علی حسین حسین کرتے ہیں، ہم مجلسوں میں جا رہے ہوتے ہیں، ہم زیارات کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی وظیفہ ہو ہمارے ماتمی چوکوں میں کھڑے ہو کے فقط یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ علی حق، علی حق، علی حق، علی 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 علی. پورے کلیجے کی طاقت کے ساتھ زور کے ساتھ نعرہ حیدری. توجہ ہے؟ اب ماشاءاللہ مجمع بیدار ہوا ہے. جی یہ سال کا آغاز نحوست سے کر دیتے ہیں. بھائی آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کیا چھپ کر کے آئے تھے؟ آپ کو لگا رونا بھائی جان، آپ کو پڑا تھا رونا. اگر رونا نہیں پڑا تو پھر آپ کو مار کر رلایا گیا.
جب آپ نہیں روئے تو پھر گھر والے روئے، ہائے 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 کیا بات ہے. جب نہیں روئے تو گھر والے روئے. پتہ چلا رونا زندگی کی علامت ہے. تو ہم سال کے آغاز میں رو کے بتاتے ہیں کہ حسینیت اور حسین کل بھی زندہ باد تھی، آج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک زندہ باد رہے گی. اور یزیدیت کل بھی مرد آباد ہے، آج بھی مرد آباد ہے، قیامت تک مرد آباد رہے گی. جیو سلامت رہو، آباد و شاد رہو. بھائی جان آپ کمال داد دے رہے ہیں، مجھے لگ رہا تھا پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں پر بولیں گے نہیں. کمال سلامت رہیں، زندگیاں مانیں. ہمارا رونا آپ کو اتنا اعتراض دے رہا ہے. ہم آپ کے سینے پہ نہ ماتم کرتے ہیں، نہ ہم آپ کی آنکھوں سے روتے ہیں. رونا ہمارا ہائے ہائے، رونا ہمارا جلن آپ کو، رونا ہمارا جلن آپ کو. پتہ چلا کہ جو روتے نہیں ہیں نا وہ قاتل ہوتے ہیں. اگر آپ کا قاتلوں میں شمار نہیں ہوتا نا تو کم از کم روئیں نا، مجلس میں آئیں، بتائیں گے حسینیت کیا ہے. اب حسینیت بتاؤں کیا ہے کہ اللہ کے عالمین میں جو اپنے ظہور تا شہادت تک، جملے کی قیمت آپ شاعر ہیں اور حیدر رضوی صاحب کے شاگرد بھی ہیں، جملے کی قیمت آپ سے لینی ہے. اللہ کے عالمین میں، اللہ کے عالمین میں، کائنات میں نہیں، عالمین میں جو اپنے ظہور تا شہادت تک اللہ جنہیں سزائیں دے، اس سزاوار خلقت کو بخشش عطا کرے. اللہ کے اس پردے میں چھپے ہوئے راز کا نام حسین ہے. سلامت رہو آباد رہو حیدری. اللہ کے اس چھپے ہوئے راز کا نام حسین ہے. کیوں؟ جو اپنے ظہور تا شہادت تک اپنی بخشش عطا کر رہا ہے. جی بھائی جان ٹھیک ہے صلوات. بھائی جان نے اب کہہ دیا تو ختم کر. حر آیا وہ آج شہادت پہ آیا، فطرس آیا وہ ظہور پہ آیا. دونوں کو بخشش ملی. کیوں ملی؟ بھائی ادھر بھی آ گئے ہیں. کیوں ملی؟ بختم کیوں ملی کہ ہم حسین اللہ کا وہ راز ہے. ہم حسینیت کو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے 14 معصومین میں، 1,24,000 پیغمبر میں، اوصیاء میں، اولیاء میں کسی کو بھی حسین نہ قرار دیا. کیوں؟ پہلے امام کا نام علی، دوسرے کا حسن، تیسرے کا پھر حسین، پھر علی، پھر محمد، پھر جعفر، پھر موسیٰ، پھر علی، پھر محمد، پھر علی، پھر حسن، پھر جو پہلے آ چکا ہے. بار بار نام دہرائے گئے لیکن اللہ نے حسین قرار کسی کو نہ دیا. جب حسین کسی کو قرار نہیں دے سکتا، جب حسین کسی کو قرار نہیں دے سکتا، حسین کی اولاد کو توہین کرنے والوں کو کسی کے ساتھ کیسے قرار دے سکتا؟ بس اشارہ ہو چکا. مسائل کو 2 منٹ اور اجازت طلب کروں گا. 4 قدم پہ کھڑی تھی چھوٹی بطول وقت شہادت اپنے باپا کے پاس. 4 قدم بھی گنجائش قرار دے دی میں نے. اتنی دور تھی جتنے دور تک کتے شمر کا ہاتھ جاتا تھا. حیدر بھائی آپ نے اشارہ کرنا ہو کہ جی بھائی سے یا ظہیر شاہ جی نے کرنا ہو کہ مصدق کدھر پڑھ رہا ہے جی، تو انگلی سے کریں گے نا، انگلے سے. جب چھوٹی بی بی آئی ہے نا مقتل میں، بی بی نے ایک لائن سے پوچھا کہ میرا بابا کدھر ہے؟ کہا تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں حسین. میرے بابا کا نام حسین ہے. اس نے تیر کمان میں ڈالا، اشارہ کیا سیدھا امام حسین کی طرف. اس نے تیر چھوڑا، آگے آگے تیر چلتا تھا، پیچھے پیچھے ننھے ننھے قدم سے جناب سیدہ چلتی تھی.
مولا کے آگے پیشانی میں تیر لگا. بی بی نے کہا بابا معاف کرنا, نہ میں آپ کا پتہ پوچھتی, نہ مجھے یہ آپ کو تیر لگتا, نہ آپ میری وجہ سے زخم کھاتے. بابا مجھے معاف کرنا. اتنی دیر میں شمر لعین آیا. اس نے پہلی ضرب چلائی, اس نے دوسری ضرب چلائی, اس نے تیسری ضرب چلائی. بی بی ہاتھ باندھ کے کہہ رہی تھی کہ نہ مار, اس کی ماں نے, میری دادی نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے. اس نے خنجر زمین پہ رکھا مولا کے سامنے. اس نے بی بی کے دونوں ہاتھ اور دونوں کلائیاں اپنے ایک بازو میں پکڑ کے دوسرے بازو سے اتنا زور کا مولا کے سامنے تماچا مارا کہ بی بی کا رخسار لال. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اللہ کے سامنے اکثر حیدر رضوی صاحب, شمشیر خاص گواہ حیدر رضوی صاحب حیدرآباد حیدر خطاب فرمائیں گے. قیامت کرتے ہوئے نعرہ تکبیر, اللہ